السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بے حد خوشیوں سے نوازے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ آج میں نے سوچا آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا مرڈر۔ مجھے نہیں پتہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں یا کیا نہیں سوچتے۔ آج کل یہ خبر جو ہے وہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی تھوڑی سی اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ ویسے ہی ہمارا جو ہے وہ سچویشن ایسی چل رہی ہے کہ ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے ایسے ٹاپکس پہ، لیکن خیر ٹک ٹاک پہ تو بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ کمنٹس کیے ہوئے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو اپنی رائے جو ہے اس سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ میرے خیال میں کسی کا بھی مرڈر کرنا از ناٹ جسٹیفائڈ، چاہے اس کا ریزن کچھ بھی ہو، چاہے وہ غیرت کے نام پہ ہو، چاہے وہ کسی اور چیز پہ ہو، چاہے کسی کی عزت کے اوپر ہو، جو کچھ بھی ہے، مرڈر از ناٹ جسٹیفائڈ۔ مرڈر ایک چھوٹا سا لفظ نہیں ہے، یہ پوری زندگیاں ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آپ سوچیں، آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، آپ اس کو پال پوس کے اتنا بڑا کر رہے ہیں، اتنے پیار سے آپ نے اس کی خواہشات پوری کی، تعلیم دلوائی، اس کو بڑا کر دیا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک سے کوئی شخص آتا ہے اور پلوں میں، لمحوں میں آپ کی وہ ساری محنت، وہ ساری ریاضت توڑ کے چلا جاتا ہے، کاٹ کے چلا جاتا ہے، یا مار کے چلا جاتا ہے، ضائع کر جاتا ہے۔ سوچیں کیسا فیل ہوگا ایز اے پیرنٹس، ایز اے سبلنگ، ایز اے ڈاٹر اور سن، کیسا لگے گا؟ کسی کے بھی گھر میں ایسی قیامت اللہ کسی کو بھی نہ دکھائے کہ لمحوں میں، دیکھیں ایک شخص بیمار ہوتا ہے، آپ اس کا علاج کروا رہے ہیں، صحیح نہیں ہو رہا، ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا، اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو تھوڑا سا انسان مینٹلی پریپیئر ہوتا ہے کہ ہاں اس شخص نے جانا ہے، یا جو بھی، اللہ تعالیٰ وہ بھی کسی کو نہ دکھائے، لیکن موت برحق ہے، موت ایک نہ ایک دن تو آنی ہے، لیکن ایسی اچانک موت، ایسی اچانک آفت، حدیث میں بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی اچانک موت سے پناہ مانگو، کیونکہ انسان کو موقع ہی نہیں دیتی، ایک سیکنڈ لگتا ہے یہاں سے آ کے گولی لگی اور انسان اس دنیا سے کوچ کر گیا، اس کو موقع ہی نہیں ملا، نہ معافی مانگنے کا، نہ کوئی چیزیں سنوارنے کا، نہ اپنی چیزیں بتانے کا، کچھ بھی نہیں، اس کا فون بند، اس کے لیپ ٹاپس بند، اس کے بینک اکاؤنٹس بند، اس کی ہر چیز بند۔ سوچیں کتنی بے بسی ہے اس کے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی، اور اس شخص کے لیے بھی، کتنے ارمان ہوں گے اس کے دل میں، کیا کیا نہیں سوچا ہوگا اس نے، کتنے پلانز بنائے ہوں گے، لیکن کوئی ایک سیکنڈ میں آتا ہے اور آپ کے گھر کی رونق، آپ کے گھر کی ریاضت، آپ کے گھر کی اتنی بڑی نعمت ایک سیکنڈ میں لے کے چلا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا سوچے نا کہ جن کے اولاد نہیں ہے، کتنے روتے ہیں وہ لوگ اولاد کے لیے، اور جن کی اولاد ہے، اولاد پا کر کوئی اس کو چھین جاتا ہے، وہ کتنی بڑی قیامت ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر و جمیل سے نوازے، اور میں کہتی ہوں یہ دکھ زندگی بھر نہیں مٹتا۔ جن کے گھروں میں کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے ان سے جا کے کبھی پوچھیے گا، وہ ساری عمر روتے رہتے ہیں، چاہے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں۔ رشتہ دار بہن بھائی تو شاید لگ جاتے ہوں گے ادھر ادھر کے کاموں میں، لیکن ماں باپ نہیں بھول سکتے، کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ ایک جوان اولاد کا جنازہ اٹھانا آسان نہیں ہوتا، پلیز خدا را اس بات کو سوچیں۔
یہ جو مرڈر کرنے چلے جاتے ہیں ان کو اپنے انجام سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ رشتہ ختم کر لیں، اگر آپ کا کوئی تنازعات ہے رشتہ ختم کر لیں، اگر کوئی میاں بیوی ہیں تو ڈیورس کر دیں، خلا لے لیں، آپ الگ ہو جائیں، علیحدگی اختیار کر لیں. لیکن مرڈر، کیا سوچ کے مرڈر کرتے ہیں؟ تو حیران ہوتی ہوں میں اس چیز پر. نور مقدم کا قتل، پھر مصطفیٰ عامر کا قتل، پھر اب یہ ثنا یوسف کا قتل، اور بھی کتنے ایسے قتل ہیں جو کچھ نظر آ جاتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتے ہیں. پلیز خدا را اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، دین سے دوری نہیں دیں، دین کے قریب کریں گے تبھی آپ کے لیے بھلائی ہے، ورنہ یہ قتل ایک نہیں، دو نہیں، دن میں 10 ہوں گے. خدا را اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے بچوں پر دھیان دیں، ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ہر بات آپ سے شیئر کریں، ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اس پہ فوکس کریں. اپنی زندگیوں پر فوکس کرنا چھوڑ دیں، اب اپنے بچوں کی زندگیوں پر فوکس کریں. آج کل کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ ان کو اکیلا چھوڑ دیں. بعض اوقات ان کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں کہتے، وہ باہر والے لوگوں کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے اور ان کے درمیان وہ رشتہ ہی نہیں رکھا جو ایک ماں باپ کو رکھنا چاہیے تھا. ایز اے فرینڈ ان کے دوست بنے. آج کل کا وہ دور نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ احترام ہے اور بیچ میں جو ہے فرق ہونا چاہیے. نہیں، ایسا رشتہ دیں، احترام اپنی جگہ، لیکن ایسا رشتہ دیں کہ وہ آپ سے ہر بات شیئر کریں. ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ میں نے مما کو بتا دیا تو یہ ہوگا، میں نے پاپا کو بتا دیا تو یہ ہو جائے گا. اپنے بہن بھائیوں کو اتنا اسپیس دیں کہ وہ آپ سے ہر بات بہت کنوینئنٹلی کر لیں. پلیز اپنے بچوں پر فوکس کریں، اپنے ارد گرد والوں پر بھی فوکس کریں. اگر ارد گرد بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو انفارم کریں ان کے ماں باپ کو، ان کے بہن بھائیوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، یا پھر اگر اس سے بھی نہیں ملتا تو پولیس میں جا کے کمپلین کر دیں. آئی نو کہ پولیس کے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے عجیب ہو جاتے ہیں، آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم ہی نہ پھنس جائیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے. آپ صرف ایک فون کال کر دیں، کسی کو کمپلین لکھ دیں، کوئی ریٹن میں کمپلین جمع کروا دیں کہ اس گھر میں کچھ پرابلم ہو رہی ہے، اس گھر میں کچھ ایسا ہو رہا ہے، تو کتنی جانیں جو ہمارے اس عمل سے ہی بچ جائیں. ہم ایسا سوچتے ہی نہیں، ہم تو اپنے آپ سے، اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہیں، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے. اسلام کے اندر آپ کے پڑوسیوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. پڑوس میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کے سامنے والوں کے گھر میں کیا چل رہا ہے، آپ کے ارد گرد والوں کے گھر میں کیا، آپ کے محلے میں کیا چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کوئی شخص کسی کو مار رہا ہے تو کیوں مار رہا ہے؟ کوئی اتنی زور زور سے مار رہا ہے کہ چیخیں اس کی باہر آ رہی ہیں، اور آپ انتظار کریں کہ اس گھر سے کوئی خبر آئے گی کہ وہ مر گیا، بچہ مر گیا، بچے کو مار دیا، چھوٹی بچی کو مار دیا، کسی کی ملازمہ ہے اس کو مار دیا. پلیز پہلے ہی اس کا بندوبست کریں کہ بعد میں افسوس نہ ہو. پھر ساری زندگی کا افسوس رہ جاتا ہے کہ ہم نے کچھ کیوں نہیں کیا. اور بہت سے بے ضمیر لوگوں کو تو یہ احساس بھی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں اچھا ہم لوگوں نے تو اس معاملے میں پڑے ہی نہیں، ورنہ پولیس ہمارے پیچھے لگ جاتی. ایسا نہیں ہے، اب ہماری پولیس اتنی اندھی بھی نہیں ہے. پلیز اپنے ارد گرد والوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے آپ کا خیال رکھیں اور دھیان رکھیں کہ کیا چل رہا ہے، ارد گرد کیا چل رہا ہے. پلیز. اور یہ مرڈر is not justified. Thank you. اللہ حافظ.